محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، گیس قبض کے بارے میں ایک ویڈیو پہلے ڈال چکا ہوں۔ آج یہ دوسری ویڈیو بھی گیس قبض کے بارے میں ہی ہے۔ چونکہ پیٹ کا مسئلہ تقریباً ہر شخص کا بن گیا ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ پیٹ کے بارے میں فکر مند ہے اور پیٹ کا مریض ہے۔ اور یہ دوسری ویڈیو اس لیے بنانی بھی پڑ رہی ہے کہ لوگ بہت کثرت کے ساتھ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتلا دے، کوئی ایسی دوا بتلا دے کہ پیٹ کی بیماری سے نجات مل جائے۔ کیونکہ جب تک پیٹ خراب ہے تو بہت ساری بیماریاں ساتھ لگی رہتی ہے، سستی طبیعت میں رہتی ہے، نشاط نہیں رہتا، سر میں درد رہتا ہے، کہیں اٹھنے بیٹھنے کو جی نہیں کرتا، سر میں درد سا رہتا ہے، نیند بھی اچھی نہیں آتی اور دل میں گھبراہٹ رہتا ہے، سر بھی بھاری بھاری رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں گیس اور قبض کے بارے میں اور پیٹ کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات دینے جا رہا ہوں۔ شاید ہی آپ نے پہلے سنی ہو یا آپ کو پہلے معلوم ہوئی ہو، لہٰذا بہت زیادہ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائے تاکہ دوسرے کا نفع ہو جائے۔ کیونکہ آج کل لوگ پریشان ہیں، ہر شخص کے پاس اتنا پیسہ میسر نہیں کہ وہ ہمیشہ دوائی کھا سکے۔ ایک دفعہ دوائی لے لی، 2 دفعہ لے لی، 4 دفعہ لے لی، اب روزانہ کی دوائی کہاں سے استعمال کرے، کہاں سے لائے وہ؟ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ محترم ناظرین، قبض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے اور ایک دائمی ہوتا ہے۔ عارضی قبض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ صحیح ہے، روزانہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اتفاق سے کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 20-25 دن میں کبھی خراب ہو گیا، کچھ کھا لیا تو خراب ہو گیا۔ تو یہ ہوا عارضی۔ دائمی قبض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اکثر پیٹ خراب رہتا ہے یا ہمیشہ پیٹ خراب رہتا ہے، کچھ کھائے پیے بغیر فراغت حاصل نہیں ہوتی، پیٹ صاف نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں دائمی قبض۔ اب محترم ناظرین، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بازاروں میں جو دوائیاں آ رہی ہے یا چورن آ رہے ہیں، معجون خمیرے آ رہے ہیں، ٹیبلیٹس آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری دوائیاں عارضی قبض کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے حکیموں نے اور ڈاکٹروں نے بنائی ہے کہ جن کو اکثر پیٹ صاف رہتا ہے لیکن اتفاق سے کبھی خراب ہو گیا، تو ان کے لیے یہ دوائیاں کارگر ہے اور مفید ہے۔ اور جن لوگوں کا اکثر پیٹ خراب رہتا ہے، اکثر پیٹ خراب رہنے میں دوائیاں زیادہ کارگر نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو دوائیاں زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں نے اسی لیے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ وہ دوائی کھائیں گے، آج پیٹ صاف ہو جائے گا، لیکن اگلے دن، دوسرے دن پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم نے جو دوائیاں کھائی تھی، معجون خمیرے کھائے تھے، تو وہ ہماری پیٹ کی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو دوائیوں سے زیادہ ورزش پر دھیان دینا چاہیے، یا اگر دوائی بھی کھائے تو وہ ایسی دوائی کھائے جو دوائی کم ہے اور غذا زیادہ ہے، جیسے روغن بادام۔ روغن بادام رات کو 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ ڈال کر پی لیں اس کو، انشاءاللہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اسبغول کا چھلکا ہے، اسبغول ہے، اس کو استعمال کریں۔ رات کو 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ یا 2 چمچ اسبغول کے بھگو دیں اور صبح اس کو، جو کھیر کی شکل میں ہو جائے گا، صبح کو اس دودھ کو استعمال کر لیں۔ تو محترم ناظرین، جو بازار کی دوائیاں ہیں وہ عارضی قبض والے کے لیے ہے، جن کو کبھی کبھی قبض ہو جاتا ہے مہینے 2 مہینے میں، اور جن لوگوں کو اکثر قبض رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ دوائیاں فائدہ مند نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے روغن بادام استعمال کیا تھا، ہم نے اس کو دودھ میں پیا تھا، لیکن ہمیں آرام نہیں ہوا۔ تو محترم ناظرین، جو بیماری ہمارے ساتھ 10 سال سے لگی ہوئی ہے، 5 سال سے لگی ہوئی ہے، زندگی بھر سے لگی ہوئی ہے، اس کا رزلٹ ایک دن میں کیوں چاہتے ہیں؟ ایک دن میں کیسے ٹھیک ہو جائے گی وہ؟
لہٰذا روغن بادام کو استعمال کرے، پھر استعمال کرے، پھر استعمال کرے، لگاتار استعمال کرتے چلے جائے، انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ پیٹ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح دودھ میں منقع پکا کر استعمال کرے، اس سے بھی پیٹ اچھا ہو جائے گا اور بہت جلد آرام ملنے لگے گا، پیٹ طاقتور ہو جائے گا، آنتیں طاقتور ہو جائے گی۔ تو جن کو اکثر قبض رہتا ہے ان میں دوائیاں فائدے سے زیادہ نقصان دیتی ہے، ایسے لوگ ورزش زیادہ کریں اور اس طرح کی چیزیں، روغن بادام ہو گئی، منقع ہو گئی، انجیر ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، ان چیزوں سے ان کا پیٹ طاقتور ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے جو قبض کرتی ہے، جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، اور اسی طرح فاسٹ فوڈ ہے، کولڈ ڈرنک ہے، میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے جو ہے سموسے ہو گئے، چاٹ وغیرہ ہو گئے، برگر، چومین، یہ سب چیزیں قبض کرتی ہے، چپس ہو گئی، یہ بھی قبض کرتی ہے۔ اور میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ ایک بیماری چل رہی ہے بواسیر، سب جانتے ہیں۔ اس بیماری کی بہت ساری وجوہات ہے، ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ پیٹ کے لیے چورن اور خمیرے استعمال کرنا، اسی طرح معجون استعمال کرنا۔ جو لوگ پیٹ کے بیمار ہیں اور وہ پیٹ صاف کرنے کے لیے چورن کا استعمال کرتے ہیں یا دوسری اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، بواسیر کا شکار بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تیز مسالوں کا کھانا کھانا، ہوٹل کا کھانا کھانا، شادی کا کھانا کھانا، تو یہ بھی بواسیر کے پیدا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو چورن وغیرہ، خمیرے وغیرہ سے بھی دور رہے، تیز مسالوں کے کھانوں سے بھی دور رہے، اور ورزش پر زیادہ دھیان دے۔ ایسے لوگوں کا پیٹ اسی طرح طاقتور بنے گا اور ان کا پیٹ صحیح رہنے لگے گا۔ اور آخر میں ایک اور بات بتلاتا ہوں جو آپ کو حیران میں ڈال دے گی، کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے جو ہم برش پر لگا کر دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے اور قبض ہوتا ہے۔ ہر وہ پیسٹ جس میں جھاگ اٹھ جاتے ہیں، جس میں جھاگ پیدا ہو جاتے ہیں، ہر ایسا پیسٹ پیٹ کو خراب کرتا ہے اور قبض کرتا ہے، کیونکہ آدمی کا جو پیٹ میں کھانا ہضم ہوتا ہے، چیزیں ہضم ہوتی ہے، وہ دو باتوں کی وجہ سے اور دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو آنتوں میں جو تیزاب نکلتا ہے ہضم کرنے کے لیے، وہ پیٹ کو درست کرے گا، کھانے کو ہضم کرے گا۔ دوسرے چبانے کے ساتھ جو ہمارے منہ میں رال ہوتی ہے، تھوک ہوتا ہے، یہ ہمارے کھانے کے ساتھ مل کر پیٹ میں جاتا ہے۔ تو کھانے کے ساتھ مل کر جو تھوک اور رال گئی ہے، اور دوسرے جو پیٹ کی آنتوں سے تیزاب نکلا ہے، ان دونوں چیزوں سے ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اور وہ جو بازاروں میں ٹوتھ پیسٹ ملتے ہیں جو ہم دانتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پیسٹ سے ہمارے منہ کا تھوک کم ہوتا ہے، لہذا اس کو استعمال نہ کریں، زیادہ اچھا ہے۔ تو ہمارے منہ میں تھوک اور رال اچھی طرح پیدا ہوگی، جس سے پیٹ اچھی طرح رہا کرے گا۔ اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو سب سے اچھی چیز ہے مسواک۔ مسواک کی وجہ سے دانت صاف بھی ہو گئے اور دانت مضبوط بھی ہو گئے، دانتوں کو پورا کیلشیم ملے گا۔ اور اگر آپ مسواک کے علاوہ کچھ اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سوکھے پاؤڈر جو بازار میں ملتے ہیں منجن کی شکل میں، وہ استعمال کریں۔ یہ جو گیلے ٹوتھ پیسٹ ملتے ہیں، یہ منہ کا تھوک کم کر رہے ہیں، منہ کی رال کم کر رہے ہیں، اس سے بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے جو بات بتلائی ہے یہ ہے کہ ایک تو جن کو کبھی کبھی قبض ہوتا ہے، بازار کی دوائیاں ان کو آرام دے گی، اور جن کو اکثر قبض رہتا ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، ان کو بازار کی دوائیاں آرام کے بجائے نقصان زیادہ دے گی۔ ان لوگوں کے لیے ورزش زیادہ بہتر ہے، اور انجیر، روغن بادام اور اسی طرح جو ہے منقع وغیرہ، یہ چیزیں زیادہ فائدہ دے گی، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے جو قبض پیدا کرتی ہے۔ اور آخر میں درخواست ہے تمام ناظرین سے، تمام شائقین سے، کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔